الحمد للہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے یا الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے تو بصیر ہے تو خبیر ہے تو قدیر ہے تو عظیم ہے تیری شان سب سے عظیم ہے تو کرم اپنا عطا مولا تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے بڑائی کبریائی تعریفات تسبیحات تحمیدات تمجیدات صرف اور صرف خالصتاً اللہ رب العالمین واسطے خاص ہے پوری کائنات اس دی تعریف کرے تے حق ادا نہیں ہو سکتا درود و سلام آمنہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال اور ساری کائنات دے سردار ہادی کل رہبر کل ختم الرسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر برادران السلام میرے معزز استاذہ کرام آن والے الشیخ قاری عبدالمتین اصغر صاحب الشیخ قاری محمد منیر صاحب الشیخ قاری آصف صاحب بڑی سعادت مندی دی بات ہے کہ ایڈے جید علماء کرام کے سامنے بیان کرنا تو اللہ توفیق دیندہ ہے وگرنہ بندہ کچھ نہیں کر سکتا قاری عبدالمتین اصغر صاحب میرے حفظ دے استاد نے یعنی
مدرسہ ریاض القرآن مسجد توحید تاج پورے قاری صاحب کو میں حفظ کیتا ہے، قاری عبد المتین اصغر صاحب جڑے تواڈے سامنے موجود ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر عظمت قرآن، شان قرآن، مقام قرآن دا تذکرہ فرمایا۔ اگر اسی اس قرآن نو پہاڑاں تے نازل کر دیں دے، او پہاڑ بھی اللہ دے خوف نہ ریزہ ریزہ ہو جاندے۔ قرآن ایسی کتاب ہے، ایک کتاب ساریاں کتاباں تو اعلیٰ ہے، افضل ہے، مقام بڑا ہے، سعادت مندی ہونا لوگاں واسطے جڑے اس قرآن نو حفظ کر دینے، اپنے سینے اندر محفوظ کر دینے۔ ایک نبی ہے عزیر علیہ السلام، تورات دا نسخہ گم ہو چکی ہے، دفن ہویا سی تے انہاں نے تورات جدوں حضرت عزیر علیہ السلام کو سنی نا، انہاں لوگاں نے تے انہاں غلو کیتا، کہن لگے نعوذ باللہ اے رب دا بیٹا ہے۔ انہاں نو وہ نسخہ مل گیا تورات والا، انہاں نے اے جڑا انہاں پڑھ کے سنایا سی، ہو بہو ایک ذرہ برابر بھی فرق نظر نہیں آیا۔ انہاں نے اے چیز ویکھ کے تے غلو کر دیتا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اے رب دے بیٹے نے۔ قرآن مجید ایسی کتاب ہے، ایک حافظ نہیں کئی حافظ ملن گے۔ اللہ نے اس کتاب دا ذمہ لیا ہے۔ پہلیاں آسمانی کتاباں جنیاں آئیاں نے، اللہ نے کسے ایک دے بارے نہیں فرمایا میں انہوں نازل کیتا ہے، میں دیاں حفاظتہ کرانگا۔ تورات اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام تے نازل فرمائی، اے نہیں فرمایا میں دی حفاظت کرانگا۔ زبور نو حضرت داؤد علیہ السلام تے نازل فرمایا، اے نہیں فرمایا میں دی حفاظت کرانگا۔ انجیل نو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے نازل فرمایا، اے نہیں فرمایا میں دی حفاظت کرانگا۔ پر جدو قرآن تیاں واریاں آئیاں، اللہ پاک نے اعلان فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اساں نے اس قرآن نو نازل فرمایا، میں آپ اندیاں حفاظتاں کرانگا، صدقے قربان جاواں۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے ایک قرآن نازل فرمایا۔ مشرکین مکہ ایک کہن لگ پہ نعوذ باللہ، ایک قرآن اپنے کلوں بنا کے اپنے کلوں کڑ کڑ کے تے ساڑھے سامنے پیش کر دیندہ ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے اے میرے محبوب جی چیلنج کر دیو، انہاں نو کہو جے میں قرآن بنا سکنا تے تسی بھی اس طرح دا قرآن بنا کے پیش کرو۔ اللہ پاک فرماندے نے قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ فرمایا پورا قرآن بنا کے پیش کرو اور اپنے علامات مشکل کشاوانوں بھی نال بلا لو۔ اللہ پاک فرماندے نے چلو پورا قرآن نہیں بنا سکتے، میں ہور تخفیف کر دینا وام، ہور آسانی کر دینا وام۔ فرمایا چلو پورا قرآن نہیں، فَأَتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، اس طرح دیاں 10 صورتیں بنا کے پیش کرو۔ اللہ پاک فرماندے
فرماندے نے چلو پورا قرآن نہیں 10 سورتاں نہیں میں ہور تخفیف کر دینا وام جے توانو شک پیدا ہو ہی گیا ہے نعوذ باللہ جے تسی اے لفظ کہندے جے اے قرآن اپنے کلو بنا کے تے ساڑھے سامنے پیش کر دیندہ فرمایا جے توانو شک پیدا ہو گیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ فرمایا پھر ایک سورت ہی بنا کے پیش کرو وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ فرمایا کلے نہیں اپنے گواہان میں بلا لو صدقے قربان جاؤں اے قرآن و قرآن ہے زندہ ذمہ اللہ نے آپ اپنے ذمہ لیا اور اے قرآن کی چیز ہے فرمایا اے قرآن ذکر بھی ہے اے قرآن رحمت بھی ہے اے قرآن شفا بھی ہے اے قرآن ہدایت دا ذریعہ بھی ہے فرمایا جن نے چاہتا ہے بندہ ذکر کرے رب دا قرآن پڑھے فرمایا سارا ہی قرآن رب دا ذکر جے چاہنے ہم سانو شفا مل جائے فرمایا اے قرآن شفا جے چاہنے رحمت ہو جائے اللہ دی رحمت دا نزول ہو جائے فرمایا قرآن رحمت ہے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ اے ادھر ادھر نہیں جانا شفاواں دے طلبگار فرمایا قرآن پڑھ دے جاؤ شفا مل جائے گی قرآن پڑھ دے جاؤ رحمت دا نزول ہو جائے گا صدقے قربان جاؤں آخر الزمان پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم فرمایا سب تو بہترین بندہ ہوئے جڑا قرآن پڑھاندہ ہے تے آپ خود پڑھدا ہے اگے قرآن دی تعلیم دیندہ ہے اللہ پاک نے کسی دنیا دار نو بہتر نہیں فرمایا قرآن والے نو بہتر فرمایا آخر الزمان پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ دلانو زنگ لگ جاندہ ہے جس طرح لوہے نو پانی لگ جائے زنگ آ جاندہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہندے نے اے محبوب جی اے اگر لوہے نو پانی لگن دی وجہ تو زنگ لگ جائے بڑیاں چیزاں موجود نے اتاریا جا سکتا ہے اگر دلانو زنگ لگ جائے تے کی کرنا ہے فرمایا کثرت نال ماشاءاللہ ساڑھے آج دے مہمان خصوصی جانی پہچانی شخصیت چودھری انعام صاحب تشریف لے آئے نے اہلا و سہلا مرحبا آخر الزمان پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے موت نو کثرت نال یاد کریا کرو اور قرآن دی تلاوت کثرت نال کریا کرو یہ زندگی عارضی ہے کوئی پتہ نہیں کتے ختم ہو جائے اندہ کسے نو پتہ کو نہیں دام صدقے قربان جاؤں اللہ پاک خود اعلان فرماندے نے یقول رب تبارکم وَتَعَلَى مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْآنِ فرمایا جیڑا بندہ قرآن پڑھن اندر مشغول ہے ایک بندہ دعاواں پیا کردہ ہے ایک قرآن پیا پڑھدہ ہے فرمایا جیڑا بندہ قرآن ہی پڑھی جا رہا ہے قرآن ہی پڑھی جا رہا ہے فرمایا میرے تو منگیا نہیں ایک بندہ مانگدا پیا ہے فرمایا میں انہوں ہی دیواں گا لیکن جیڑا قرآن پڑھن اندر مشغول ہے فرمایا میں بن منگل تو ہی عطا کر دیواں گا قرآن جنہ یاد ہوئے گا انہا مقام زیادہ ہوئے گا اور جتنا یاد قرآن کسے نو اور جتنا یاد قرآن کسے نو اتنے درجہ پاوے ہر درجے وچ باغ بہارام تے صفت نہ کیتی جاوے
تے جنہیں نو کنڈ کر دیتی اراض کر لیا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ انہوں انیا کر کے اٹھائے گا بندہ کوئے گا قال رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا اللہ اج کی وجہ بن گئی ہے میں دنیا تے دیکھ دا سام اج نظر ختم ہو گئی ہے فرمایا جے تو قرآن نو کانڈ کر دیتی قرآن والوں اراد کر لے میں اس واسطے اندہ کر کے اٹھایا اور جس پڑھ کر قرآن بلایا تے ہو بخیال نہ کوئی قبر اٹھے گا اندھا ہو کر تے ساتھی یار نہ کوئی میرے تو بعد قاری قرآن قاری شفیق الرحمان صاحب تشریف لے آندے نے اور آکے اپنا بیان شروع کریں